اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا جو ہے وہ راز پا جاتا ہے۔ راز یہ ہے کہ زندگی خوشی سے گزرے اور اس وقت بھی خوشی ہو جب زندگی ہاتھ سے نکل جائے۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، تو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ زندگی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو موت کا ڈر نہیں ہوتا جن کو زندگی میں مقاصد ملتے ہیں، عزم ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، ایک نصب العین ملتا ہے۔ انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ہر مرحلے سے گزر جاتے ہیں۔ موت کا ڈر اسے ہوتا ہے جسے لو آف لائف اور میننگ لیس اسٹے ہے، یعنی جسے زندگی سے محبت ہے اور بے مقصد قیام ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہم نے زندگی شروع ہی نہیں کی، ابھی تو ارادہ ہی کر رہے ہیں، حالانکہ پھر وقت گزر جاتا ہے، واقعہ ہی گزر گیا اور مدت ہی گزر گئی۔ ابھی تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا۔ کچھ کہتے ہیں اسلام کے لیے بنایا تھا اور کچھ کہتے ہیں روٹی کے لیے بنایا تھا، ہندوؤں کے ظلم کی وجہ سے بنایا تھا، بلکہ وہ تو قائد اعظم نے بنا دیا تھا۔ اگر بنایا تھا تو اب سارے لوگ جو موجود ہیں سے مل کے چلا لیں، ماضی کو جا کے نہ کرے دو کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ اب جو زندہ لوگ ہیں وہ کام کر لیں، مگر یہ نہیں کرتے کیونکہ اب اتحاد نہیں ہے۔ اگر قوم میں وحدت ہو جائے تو ایک نیا قائد اعظم بن سکتا ہے، ایک نیا اقبال خواب دیکھ سکتا ہے اور نئے عزائم پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیا قومیں ماضی دیکھ کے چلتی ہیں؟ آپ تو حال میں ہیں اور مستقبل میں جانا ہے تو آپ ہوش سے چلیں، آج کے مطابق چلو، جیسا چیلنج ہے ویسا فائٹ کرو۔ اس لیے اگر ماضی میں جانا ہے تو پھر ایک بات سمجھ لو کہ ایک انسان، ایک واحد انسان، ایک فرد واحد نے 60 سال میں سے 20 سال سونا ہے، روزانہ 8 گھنٹے سونا ہے۔ اس کی زندگی کا سرمایہ تو دیکھو، ڈائننگ ٹیبل پر 4 سال گزر جاتے ہیں، نہانے دھونے میں 2 سال گزر جائیں گے، آدھی سے زیادہ زندگی آپ بیچ چکے ہوتے ہیں، یعنی نوکری، کاروبار وغیرہ میں روز کے 8 گھنٹے بکے ہوئے ہیں۔ پھر بیماری بھی آئے گی، بچپن کا زمانہ ویسے ہی بیکار گزر جاتا ہے، بڑھاپے کے زمانے بے ہوش ہو کے گزر جاتے ہیں، گنتی کے زیادہ سے زیادہ 3 سال ملتے ہیں۔ اب میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کا غلام ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غلام ہے۔ یہ ہمارے 2 آقا ہیں اور چونکہ ہم ایک ہی سمجھتے ہیں اس لیے یہ ایک آقا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ غلامی ہے کہ آپ نے قرآن کو اوبے کرنا ہے۔ عربی آپ جانتے نہیں، سال کل 3 ہیں، انگلش میڈیم میں بھی پڑھنا تھا یا ایچیسن کالج یا پھر اسلامیہ اسکول بھاٹی گیٹ، وہاں یہ موقع نہیں ملتا کہ تفہیم قرآن سکھائی جائے۔ اب آپ نے قرآن کا علم سیکھنا ہے، اللہ کو، لیونگ گاڈ کو ماننا ہے، اور رائٹر آف دا بک یعنی آتھر، کتاب کا مصنف بھی اللہ کو ماننا ہے وہ ایک ہی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ جس نے اپنی یہ سچی اور برحق کتاب عنایت فرمائی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات کر رہا ہو تو وہ بھی اللہ کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ فرمایا وہ اللہ نے فرمایا ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ کیا ہوا ہے؟ ضرور ہے۔ سورج پیدا فرمایا ہے، رات پیدا فرمائی ہوئی ہے، زندگی پیدا فرمائی ہوئی ہے، آنسو پیدا فرمائے ہوئے، جنازے پیدا فرمائے ہوئے، اور پھر یہ زندگی آپ کے لیے ایک الگ ڈکٹیشن ہے۔ اب اللہ کا یہ حکم بھی آپ نے ماننا ہے۔ کون سا؟ زندگی کا۔ وہ اس طرح کہ آپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے اللہ کا ایک حکم آ گیا کہ بھوک لگ گئی، اب یہ بھوک مالک کا حکم ہے اور اس کے لیے کھانا پکانے کی ضرورت پڑ گئی، بیج بونے کی، فصل کاٹنے کی، گندم لا اور اسے پیسا۔ یہ سارے حکم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ شادی کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جنازے کا حکم بھی اللہ کا ہے، سماج کی زندگی بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ قرآن میں بھی ہے اور اللہ کائنات میں بھی ہے، اللہ آپ کا خالق بھی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے کوئی چیلنج بھی آ جاتا ہے، مثلا اچانک زلزلہ آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھاگو، دریا میں سیلاب آ گیا، یہ کس کا حکم آ گیا؟ اللہ کا۔ سیلاب کوئی اور تو نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ منگلا ڈیم کو سلامت رکھے، لیکن اگر پانی آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ صحت، بیماری، سماج، حالات حاضرہ وغیرہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ طوفان بھی آ سکتا ہے، تو ہم یہ سب اللہ کی طرف سے مانتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی غلام ہیں۔ روزی کمانے والا فیکٹری کے مالک کو بھی مانتا ہے یا حکومت کے سربراہ کو بھی مانتا ہے۔ افسر نے آپ پر حکم چلا دیا کہ اس وقت دفتر آیا کرو اور مہینے کے بعد چپکے سے پیسے لے جاؤ، مہینے کے اندر ہی وہ پیسے آپ سے مہنگائی کے ذریعے وصول ہو جاتے ہیں، تو یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے ماننا
کرنا ہے۔ اس طرح آپ حالات زمانہ کو فائٹ کر لیں گے، جیسا ہوگا کر لیں گے۔ پھر آپ کی زندگی میں ڈاکٹر ایک امپلس کی شکل میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بیمار ہونے کی دیر ہے کہ اس کے گھر میں عید آ گئی، تو ایک تو آپ بیمار ہو گئے اور پھر غریب ہو گئے۔ بیماری کا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ غریبی پیدا کرتی ہے، اور ڈاکٹر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی جیب بھرتی ہے۔ ڈاکٹر کی نظر مریض کی بیماری پر نہیں بلکہ مریض کی جیب پر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں وہ ہم مانتے ہیں، اللہ کا قرآن جو فرمائے ہم ماننے والے ہیں، پھر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بھی ہم نے ماننا ہے۔ پھر فقہ کے ائمہ کرام رحمۃ اللہ کا حکم ہے، چاروں اماموں نے الگ الگ حکم نامہ جاری کر دیا، وہ ماننا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کو بھی مانو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہم تو امام غزالی رحمۃ اللہ کو ماننے پر مجبور، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ نے کون سے امام غزالی کو پڑھا تھا جس کو انہوں نے مانا؟ کیا ان سے پہلے کوئی امام غزالی تھے؟ تو وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ بغیر پڑھے بھی اگر امام غزالی ہو سکتا ہے تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے گا تو بات خود ہی ہو جائے گی۔ کیا کسی پھول نے پھول بننے سے پہلے کسی پھول کو پڑھا؟ کیا گلاب کو چاہیے کہ وہ پہلے پرانے گلابوں کو دیکھے اور پھر خوشبو کا تقاضا کرے؟ مگر اس میں تو پیدائشی خوشبو ہے۔ اگر کوئی پیدائشی امام ہے تو ٹھیک، ورنہ تم لوگ تو پڑھ پڑھ کر تھک گئے۔ یہ دیکھو کہ ہم سارے داتا صاحب رحمت اللہ کو عقیدت سے ماننے والے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ یہاں پر کسی مزار پر نہیں آئے۔ داتا صاحب did not come to a grave، بلکہ وہ کسی کام کے لیے آئے تھے۔ کام کا نام داتا ہے، اور آپ نے صرف وزٹ کا نام داتا رکھا ہوا ہے۔ آپ وہاں گئے، پھر گئے، مگر کام کا نہیں پوچھتے، ڈیوٹی کا نہیں پوچھتے، بلکہ صرف آتے جاتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ یہاں پر ایک دفعہ تشریف لائے اور اجمیر شریف میں جا کے جھنڈا لگا دیا، اور آپ لوگ صرف آتے جاتے رہتے ہیں۔ نہ داتا صاحب رحمت اللہ کی بات مانتے ہیں اور نہ خواجہ صاحب رحمت اللہ کی۔ کشف المحجوب ہمارے لیے بڑی محترم کتاب ہے، اسی طرح کیمیائے سعادت ہے اور نہج البلاغت ہے، اسی طرح تمام کتابیں ہم مانتے ہیں۔ پھر آپ کو بتایا جائے کہ قائد اعظم رحمت اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہاں ایک راز پیدا ہو گیا کہ اگر قائد اعظم رحمت اللہ کا اسلامی انداز ہے تو پچھلے انداز سے الگ ہے، یا تو اسے اجتہاد مان لو کہ اسلام جتنا قائد اعظم رحمت اللہ کے پاس تھا اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ تو اگر یہ قوم کے لیڈر ہیں جیسا کہ وہ بابائی قوم ہے تو پھر جتنا اسلام ان کے پاس تھا ہمیں صداقت کے لیے اتنا ہی اسلام چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ اسلام تھا تو پھر یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اسلامی نہ ہوگا۔ پھر اقبال رحمت اللہ کی بات آئے گی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اقبال رحمت اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر دو مخالف چلتے ہوں تو دونوں کے پاس اقبال رحمت اللہ کا شعر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک پارٹی نے لکھا ہوگا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوش آئے گندم کو جلا دو، اور یہ کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اور دوسری طرف لکھا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر والے کہتے ہیں جاگیروں کو اڑا کے رکھ دو، اور ادھر والے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اقبال رحمت اللہ دونوں طرف کھیل رہا ہے اور اسے ماننا سب کی ضرورت ہے۔ پھر سربراہ حکومت کا حکم جاری ہونے والا ہے، نیا آرڈیننس آنے والا ہے۔ اس آرڈیننس سے جو طاقت میں آئے گا آپ کو اس کا حکم بھی ماننا پڑے گا۔ تو آپ وہ غلام ہیں جن کے آقا متضاد ہیں اور بے شمار ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ پھر بھی زندہ ہیں۔ کسی ایک کی اطاعت نہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو کی اطاعت شروع کر دیں۔ تو کسی طاقت کی اطاعت نہ کرنی ہو تو دو طاقتوں کی اطاعت شروع کر دو، یعنی دو مخالف طاقتوں کی۔ جس آدمی کے بے شمار آقا ہوں اور آپس میں مختلف ہوں تو وہ آدمی کسی کی اطاعت نہیں کرتا، آسودہ رہتا اور خوش رہتا ہے۔ تو آپ پر تسلیمات کے اتنے پریشر ہیں کہ زندگی گزری چلی جا رہی ہے اور ہر دھوکہ دینے والا سچے افکار کو پیش کر کے دھوکہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ جس زمانے میں قائدین کی بہتات ہو اس زمانے میں قیادت کا فقدان ہوتا ہے۔ جس زمانے میں بہت سارے لیڈر پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ لیڈر کی تعریف یہ ہے کہ وہ باقی لیڈری کے چراغ بجھا دے، اس لیے آج کل کوئی لیڈر نہیں۔ پیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ باقی پیر خانے خاموش کرا دے، سارے جھنڈے الگ ہیں اور سارے زندہ ہیں۔ اور مریدوں کی خوبی دیکھو، اور مریدوں کی خوبی دیکھو کہ ادھر بھی چلے جاتے ہیں اور ادھر بھی آتے ہیں، ہر جلسے میں جاتے ہیں، مرد آباد بھی کہتے ہیں، زندہ آباد بھی کہتے ہیں۔ عجیب منافقت ہے۔ تو آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنا غبار راہ حجاز ہو جا،
تو چھوڑ دو ہر چیز کو، درود شریف میں لگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ زندگی پہلے ہی مختصر سی ہے، وقت گزرا چلا جا رہا ہے، ایک ذات کو راضی کر لو، پھر اللہ بھی راضی اور آپ بھی راضی۔ آپ درود شریف پڑھتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، اس طرح آسان زندگی گزارتے جاؤ، اللہ کی اطاعت کرتے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے جاؤ۔ جس نے یہ کہہ دیا وہ تو دلیر ہو گیا، آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کاش آپ کہہ سکتے۔ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ اسلام کے لیے ہوتے ہیں، راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زندگی گزری چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ تو آپ اللہ کو مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو۔ قرآن کریم سچی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ وقت ملے تو عربی سے اردو ترجمہ پڑھو، افہام تفہیم میں نہ پڑھنا، تفسیر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی ہے یا سورت ہے، تو قرآن پاک تو ہر زمانے کے لیے حکم ہے، اور یہ حکم ہر حال میں علی کل امر نافذ ہے۔ جب تفسیر میں آپ نے یہ لکھا کہ اس کی شان نزول یہ ہے، تو یہ تو ایک واقعہ ہے جو سورہ شان نزول کے واقعے سے متصل ہو کے نازل فرمائی جائے، وہ بات آپ لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی جب تک وہ واقعہ آپ کے پاس نہ ہو؟ اس لیے اس لحاظ سے شان نزول بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس میں شان نزول ہر وقت یہ آپ ہی ہے۔ آپ اسے اپنے حالات میں پڑھیں، اپنے حساب سے پڑھیں، پھر آپ کو اس سے گائیڈنس، ہدایت ملے گی۔ گائیڈنس کی بڑی آسان بات ہے کہ یہ کتاب آپ کو ہدایت دیتی ہے، بشرط کہ آپ متقی ہو جائیں۔ متقی ہونے میں آپ کو کچھ دیر لگ سکتی ہے، اور پھر گائیڈنس مل جائے گی۔ متقی ہوئے بغیر اگر قرآن پڑھو گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے ہدایت ملے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو متقی ہوئے بغیر ہدایت کیسے لوگے؟ متقی کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے، اور دیکھنا نہیں ہے، اور نماز قائم کرنا، اس طرح کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کے بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو، اور یہ کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اول تو گمراہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، بلکہ محنت سے کمایا ہے۔ اس میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ جب تو نے محنت سے کمایا ہے تو محنت کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو وہ مال خرچ کرو، کہاں خرچ کرنا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے اس کو دو۔ اگر آپ کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے تو نابینا کے کام آنی چاہیے، ذہن ہے تو کسی پاگل کے کام آنا چاہیے، اور علم ہے تو جاہلوں کے کام آنا چاہیے۔ تو جو صفت آپ کے پاس ہے وہ اس کے کام آئے، جس کے پاس وہ صفت نہیں ہے۔ لیکن آپ تو اسی کو ڈراتے ہیں جس کے پاس وہ صفت نہیں۔ اگر آپ کے پاس مرتبہ ہے، بادشاہت ہے، تو یہ کس کے کام آنا چاہیے؟ جو غریب ہے، غلام ہے۔ تم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جانتے ہو کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر انسان کے ذہن میں کتنا ادب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے بادشاہ ہیں، سلطان السلاطین ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے ماننے والوں کی زندگی سے بلند نہیں رکھی۔ اگر اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آیا تو آپ کی جیب سے زیادہ کبھی نہیں نکلا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سربراہ وہ ہے جو اپنے غریبوں سے غریب زندگی بسر کرے۔ تو زندگی یہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف پر جانا تھا تو لباس میں پیمند لگا رہے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کائنات کے مالک، وہ بانی دین مبین بھی ہے، حامیم بھی ہے، یاسین بھی ہے، مسکینوں میں مسکین بھی ہے، سلطان زمانہ شاہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں میں سلطان زمانہ ہے، مگر مسکینوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ تو لیڈرشپ یوں ہوتی ہے۔ تو متقی کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اور اس کو مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا۔ تو ان کے لیے اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے۔ جن کو ہدایت نہیں ملی ان کا یہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ تو جن کو ہدایت چاہیے وہ
یہ باتیں ٹھیک کر لیں، تو آپ اپنے آپ کو متقی کی تعریف میں شامل کر لیں تو ہدایت مل جائے گی اور بات سمجھ آ جائے گی۔ تو زندگی مختصر ہے، آپ اللہ کا حکم مانتے جائیں، عبادت کر لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں، زندگی سے گلہ نکال دیں، شکوہ نکال دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اور آدمی جیسا نہیں ہے، یہ بڑے شکر کی بات ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو دوسرے کے مقابلے پہ لاتے ہیں کہ میرے پاس بھی آسودگی ہونی چاہیے، مجھے بھی اس جیسا امیر ہونا چاہیے، تو اگر اللہ کسی کو خوبصورت چہرہ دے دے تو آپ وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ مقابلہ نہ کرنا، مقابلہ اس لیے نہ کرنا کہ زندگی کا نتیجہ آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے اور آپ یہاں پر نتیجہ نہ نکالیں۔ یہاں پر فرعون بادشاہی کرتا ہے اور آخری نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بادشاہی ہے، اس لیے یہاں کے نتیجے اور ہیں اور وہاں کے نتیجے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس سے ہم بھی خوش ہوں اور تو بھی خوش ہو۔ یہ نہ ہو کہ تو خوش ہو اور ہم روتے چلے جائیں، یا ہم خوش ہوں اور کل کو تو ناراض ہو۔ تو ہمیں خوش رکھ اور آپ خوش رہے۔ تو ہمیں اتنی ساری زندگی چاہیے یا اللہ، زندگی کا یہ میلہ دکھایا ہے تو خوشی سے دکھا اور خود بھی راضی رہنا، ہم سے ناراض نہ ہونا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں وہ دے جو تو دینا چاہتا ہے اور ہمیں مانگے بغیر دے، اور جو تو نہیں دینا چاہتا اس کے مانگنے کی ہمیں توفیق ہی نہ دے۔ تو زندگی وہ جس میں اللہ راضی اور ہم بھی راضی۔ یا اللہ ایسی زندگی دے جس میں ہم زندہ ہو کے راضی رہیں اور چھوڑتے وقت بھی ہم راضی ہوں، مرتے وقت بھی راضی ہوں، اور تو بھی راضی رہے۔ جو تو نے عطا فرمایا ہے وہ مانگے بغیر دے، اور جو نہیں عطا فرمانا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ تو آپ اللہ سے یہ بات مانگے، یا اللہ ہمیں ایک مالک کا غلام بنانا۔ یہ دعا ہمیشہ مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایک مالک کا غلام بنانا۔ ہمارے ہاں مالک زیادہ ہو گئے ہیں اور غلام تھوڑے ہو گئے ہیں۔ یہ دعا بھی کیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں ایک راستے کا مسافر بنانا، ہمیں دو سفر نہ دینا، ایک راستہ، ایک سفر اور ایک زندگی دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو راستے آ جائیں۔ ہمیں چوک سے بچانا، چوراہوں سے بچانا۔ چوراہا یہ ہوتا ہے جب انسان سوچ میں پڑ جائے کہ میں وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، کیا کروں، ایسا بھی ٹھیک ہے اور ویسا بھی ٹھیک ہے، اس کی بات مانوں یا اس کی بات مانوں، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو دعا یہ کرو کہ ایک راستے کا سفر ہو۔ ایسا شخص کہتا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی الٹرنیٹو متبادل نہیں تھا اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی الٹرنیٹو ہوتا تو میں شاید کوئی غلطی کرتا، مگر میرے پاس ایک چوائس تھا، اس لیے غلطی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے پاس کیونکہ چوائس نہیں تھا اس لیے this was the only way، میرے پاس صرف یہی راستہ تھا۔ the only way is always the correct way، تو صرف ایک راستہ ہی کامیاب راستہ ہوتا ہے۔ اور when there are two ways، اور جب دو راستے ہوں تو ایک راستہ غلط ہوگا، وہ راستہ the other way round ہوگا۔ تو آپ خوش رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو راضی اور ہماری غلطیوں کو، ٹرانسگریشنز کو معاف کر، ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارا بن اور ہمیں اپنا بنا لیا کر، تو بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں بنا سکتے، تو ہی بہتر کر لیا کر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔